افغانستان کا گاؤں ایک تھا جس کا نام تھا غزالہ۔ وہاں ایک بوڑھا شخص رہتا تھا، تو اس کو تعلیم کا بڑا شوق تھا، لیکن وہ خود تعلیم حاصل نہ کر سکا۔ تو اس نے اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو تعلیم دلوانے کی کوشش کی، اور اپنے بیٹے کے لیے ایک استاد کو ہائر کیا، استاد کو رکھا۔ وہ خود تو گاؤں میں رہتے تھے، لیکن جو استاد انہوں نے اپنے بچے کے لیے چنا وہ شہر سے چنا۔ تو شہر ان کے گاؤں سے کم از کم 20 سے 25 کلومیٹر دور تھا۔ وہاں سے ایک ٹیچر آتا، وہ اس کے بچے کو پڑھاتا۔ کافی دن گزر گئے، تو پڑھاتے پڑھاتے ایک دن استاد کو راستے میں گھوڑے پہ، وہ استاد گھوڑے پہ آتا تھا، تو وہ گھوڑے پہ واپسی جا رہا تھا، تو ایک اور بچہ ملا اسی گاؤں کا۔ تو اس نے اس ٹیچر سے، اس استاد سے کہا کہ آپ اس بچے کو پڑھانے کے لیے آتے ہیں، تو مجھے بھی تھوڑا سا ٹائم دے دیا کریں تاکہ میں بھی تعلیم کو حاصل کر لوں، اور مجھے بہت شوق ہے تعلیم کو حاصل کرنے کا۔ اس نے کہا کہ میں اس بچے کا معاوضہ لیتا ہوں، اور اگر میں آپ کو بھی پڑھانے لگ گیا تو یہ اس بچے کے ساتھ ناانصافی ہوگی، بے ایمانی ہوگی۔ اب استاد کا لیول دیکھیے، تربیت دیکھیے استاد کی تعلیم کا لیول دیکھیے آپ، کہ استاد کہہ رہا ہے کہ میں جس سے پیسے لیتا ہوں، جس کا مجھے معاوضہ ملتا ہے، میں اسی بچے کو پڑھاؤں گا، آپ کو میں نہیں پڑھا سکتا۔ تو خیر، بچے نے کے اصرار کرنے پہ استاد نے اسے کہا کہ ہاں، میں آپ کے لیے آپشن بناتا ہوں کہ جب میں واپسی جاتا ہوں تو آپ راستے میں کھڑے ہو جایا کریں، اور جہاں تک شہر شروع ہوتا ہے وہاں تک آپ میرے ساتھ چلتے رہا کریں، تو میں آپ کو پڑھا دوں گا۔ آپ کو تعلیم، جو آپ کو سبق دوں گا وہ آپ یاد کر لیا کریں، اور مجھے دوسرے دن سنا دیا کریں۔ تو بچہ راضی ہو گیا۔ کچھ دن کے بعد جب استاد نے دیکھا کہ بچہ بہت ہی محنتی ہے، اور ساتھ اس کا شوق بھی بہت ہے تعلیم حاصل کرنے کا، تو استاد نے بچے کو کہا کہ میں آپ کو ایک اور آپشن دیتا ہوں کہ جب میں آتا ہوں گاؤں کی طرف، تو جہاں پہ میرا شہر سے باہر سفر ختم ہوتا ہے واپسی جاتے ہوئے، وہاں پہ آپ کھڑے ہو جایا کرو، اور جب میں گاؤں کی طرف آؤں گا تو بھی آپ پڑھ لیا کرو، میرے سے سبق لے لیا کرو۔ تو اس طرح آپ آتے اور جاتے دونوں طرف سے آپ سبق لے سکتے ہو، اور آپ جلدی تعلیم حاصل کر سکو گے۔ تو بچہ مان گیا، بچے کو تعلیم کا شوق تھا۔ جب بچہ مان گیا تو کچھ عرصے بعد اسی طرح لگا رہا 6 سال 7 سال تک بچے نے تعلیم کو حاصل کیا، اور اسی بچے نے ایشیا کے اندر پہلی دفعہ بجٹ اور دینی اور دنیاوی تعلیم کا تصور پیش کیا۔ اور جو ابھی ایشیا کے اندر تعلیم کا لیول ہے، وہ اس لیول کو، اس تصور کو اس بچے نے پیش کیا، اور آج اسے دنیا امام غزالی کے نام سے جانتی ہے۔ تو ہمیشہ آپ شوق کو دیکھیں، شوق کو دیکھنے کے بعد آپ اس لیول کو دیکھیں، وہ دور دیکھیں، استاد کا لیول دیکھیں، استاد کی ایمانداری دیکھیں، بچے کا تعلیم حاصل کرنا اور بچے کی اپنے ساتھ، اپنے استاد کے ساتھ کمٹمنٹ دیکھیں۔ تو ہمیشہ جو محنت کرتے ہیں، جو اپنا خون اور پسینہ لگاتے ہیں، جو اپنا وقت لگاتے ہیں، اور جو شوق رکھتے ہیں چیزوں کا، وہ ہمیشہ اپنی منزل اور گول تک پہنچ جاتے ہیں، اور دنیا پھر ان کو مرنے کے بعد بھی ان کے نام سے، ان کے کردار سے جانتی ہے۔ تو تعلیم ہمیشہ فرق کرتی ہے جو تعلیم یافتہ نہیں ہے اور جو تعلیم یافتہ ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا تعلیم حاصل نہ کریں، اس لیول کی تعلیم حاصل نہ کریں، لیکن ہمیں دنیا کے اندر، ہمیں معاشرے کے اندر پڑھا لکھا تصور کیا جائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں یا کوئی اور تعلیم حاصل نہیں کرتا، اور پھر ہم سوچیں کہ دنیا یا لوگ یا معاشرہ، اینی تھنگ، کچھ بھی، وہ ہمیں ایک پڑھا لکھا شہری تصور کریں، ایک پڑھا لکھا انسان تصور کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کے ساتھ ایمانداری اور آنیسٹی دکھانے والی ہے، کرنے والی ہے۔ تو ہمیشہ جو آپ بیج بوتے ہیں، ایک دن اس کا پھل آپ کو ضرور ملتا ہے۔ ہمیشہ اپنے نالج کو بڑھاتے رہنا چاہیے، اور اچھے لوگوں سے ملتے رہنا چاہیے، استادوں کی ضرورت
کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنی تعلیم کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے استادوں کو اپنی زندگی میں شامل کیجیے۔ یہی ہماری زندگی کا اور ہماری کامیابی کا فلسفہ ہے۔ شکریہ۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو۔